اسلام صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، معاف کیجئے گا، اسلام صرف زکوٰۃ اور حج کا دین نہیں ہے، اسلام جس طرح سے مسجدوں کا دین ہے اسی طرح سے پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی دین ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جن کی کوئی لڑائی نہیں لڑتا ان کی لڑائی لڑنے کا نام ہے اسلام، جن کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا ان کو سینے سے لگانے کا نام ہے اسلام، جو ہیو اور ہیو ناٹ کا ڈیفرنس کرتے ہیں، جو بھید بھاؤ کرتے ہیں، جو جاتی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے اسلام، اور رسول اللہ نے برپا کیا۔ اگر رسول اللہ نماز ہی کی بات کرتے تو مکہ میں ایک معاہدہ ہو سکتا تھا کہ بھیا ٹھیک ہے تم کعبے میں پوجا کرو مورتوں کی اور بتوں کی اور ہم نمازیں پڑھ لیں گے، تو ایک معاہدہ ہو سکتا تھا، لیکن معاہدہ نہیں ہوا۔ جب بھی کفار مکہ نے یہ ریکمینڈ کیا کہ یہ معاہدہ کر لیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کو نیگلیکٹ کیا، رد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف نظام نماز قائم کرنا نہیں تھا۔ اگر رسول اللہ یہ معاہدہ کر لیتے تو نماز کا قیام تو ہو سکتا تھا لیکن ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر رسول اللہ یہ معاہدہ کر لیتے تو نماز تو قائم ہو جاتی لیکن انیائے ختم نہیں ہوتا۔ اگر رسول اللہ یہ معاہدہ کر لیتے تو زکوٰۃ تو دے دی جاتی لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتا۔ اگر رسول اللہ یہ معاہدہ کر لیتے تو لوگ حج تو ادا کر لیتے لیکن ظالم کے خلاف بغاوت کرنے کا جرأت اور ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ نہیں کیا، اور پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ ہجرت کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے گئے اور اس جگہ گئے، اس مدینے کی طرف گئے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ ہجرت جب پہلے مسلمانوں کے طبقے نے کی ہے، پہلے مسلمانوں کی گروہ نے کی ہے، تو حبشہ کی طرف گئے، اور حبشہ کی طرف کیوں گئے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حبشہ میں کہیں نہ کہیں مذہب کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور موجود تھا۔ عیسائیوں سے ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ چیزیں ملتی ہیں، کامنالٹیز ہیں، تو جب مسلمانوں نے جا کر کو اس کو بتایا تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن جب پہلا وفد حبشہ گیا ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حبشہ ہی جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ زمین ہموار ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ لیکن رسول اللہ حبشہ نہیں گئے، آپ کو پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر مصطفیٰ حبشہ چلے آتے تو دو طاقتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا، دو طاقتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا۔ مصطفیٰ اس شہر کی طرف گئے جو پہلے ہی سے بیماریوں کی جگہ ہے، جس کو یثرب کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے اپنے وجود سے اس بیماریوں کی جگہ کو شفا خانہ بنا دیا۔ اب حضور مدینے کی طرف، مدینہ اس لیے